اچھا جی، ایک اور لرننگ پرسپیکٹیو سے میں چاہ رہا تھا کہ ایک اور چیز شیئر کروں آپ دوستوں کے ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ میں نے جس طرح بتایا تھا، ضروری نہیں ہے کہ سیم سیکٹر کے تمام اسکرپٹ ایک ہی طرح کی پرفارمنس دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. جو میں نے ایک کہا تھا اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر کہ اگر 100+ کمنٹس آئیں گے تو میں انشاءاللہ وہ اسکرپٹ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کی اسٹاک کی یا سیکٹر کی سلیکشن کیسے ہونی چاہیے اور کس طرح ہم اس میں ڈیسائیڈ کریں. تو وہ تو انشاءاللہ اس کے اندر انشاءاللہ میں فری ہوں گا 2-4-5 دن میں. تو اگر میری ٹریولنگ سے پہلے مجھے ٹائم ملا، چونکہ میں آؤٹ آف پاکستان بھی میری ٹریولنگ ہے، تو اگر مجھے ٹریولنگ سے پہلے ٹائم ملا تو وہ میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا اس ویڈیو کے اندر. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اصل میں ٹریڈنگ صحیح کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ صحیح رہے ہوتے ہیں، ٹائمنگ کا بڑا فرق ہوتا ہے. ٹائمنگ وہ صحیح نہیں کیچ کر پاتے. باقی انالیسز ان کا صحیح ہوتا ہے، یعنی ان کی چارٹنگ جیسے تک وہ کر سکتے ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ایفرٹ لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے، وہ ایسا اسکرپٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں جس کی موومنٹ ابھی نہیں ہوتی، اور ایسے اسکرپٹ کو چھوڑ دیتے ہیں جس کی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، جو بتا رہا ہوتا ہے چارٹ کہ ہاں بھائی یہ اب موومنٹ بن رہی ہے اور بننے والی ہے، فوراً انٹری ہے. اس کی مثال یہ دیکھیں کہ جب آپ تمام دوست پوچھ رہے تھے کہ اے وی این کے اندر انٹری بنتی ہے ابھی آج سے تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ کوئی دسمبر سے پہلے، 1 دسمبر سے پہلے، اس وقت میں سب کو بولا تھا ابھی اے وی این کی انٹری نہیں ہے، ابھی ٹی آر جی کی انٹری ہے، نیٹ سول کی انٹری ہے، ابھی اے وی این کو چھوڑ دیں. اچھا، کچھ لوگ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ پیسہ کہ یار یہ تو بڑھ رہا ہے ٹی آر جی اور نیٹ سول پتہ نہیں بڑھتا نہیں بڑھتا، سٹا اسٹاک ہے، یہ ہے وہ ہے. اے وی این کی ہر تھوڑی دیر میں نیوز آ رہی ہے، اور ہر تھوڑی دیر میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ڈیلی اے وی این کے یعنی مٹیریل انفارمیشن ایسی آ رہی تھی جیسے کوئی ریوڑیاں بانٹ رہا ہے. وہ ہر تھوڑی دیر روز اس کا کنٹینیوسلی انفارمیشن آ رہی تھی، اور آ رہا تھا کہ جی اس کو یہ کانٹریکٹ ہو گیا، اس کا یہ کانٹریکٹ ہو گیا، اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوا ہے، چل نہیں رہا. تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے جو میں آپ تمام دوستوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی نیوز کے اوپر اگر میں نے بھی ٹریڈ لی ہے تو ہمیشہ لاس اٹھایا اس ٹریڈ پہ، تو میرے تجربے سے فائدہ اٹھایا. نیوز پہ تو آپ ٹریڈ کریں ہی نا. نیوز سب کی اچھی، سب سے زیادہ پورے آئی ٹی کے اندر کس کی اچھی نیوز آ رہی تھی اور مٹیریل انفارمیشن وہ آ رہی تھی اے وی این کی. لیکن چارٹ نہیں بول لیتے، چارٹ بول لیتے کہ ابھی نہیں چلنا ہے اس نے. لیکن نہ ٹی آر جی کی کوئی نیوز آ رہی تھی، نہ نیٹ سول کی کوئی نیوز آ رہی تھی. لیکن میں نے آپ دوستوں کو یہ کہا کہ آپ نیٹ سول اور ٹی آر جی میں چلے جائیں، اے وی این ابھی چھوڑ دیں، جب اس کی بنے گی اس وقت ہم انٹر ہوں گے. تو آپ نے دیکھا کہ ٹی آر جی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس لیول پہ لوگوں نے بائی نہیں کیا. نیٹ سول کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس کے تو بالکل ہی یعنی وہ تو ایسا چیڑ پھاڑ کر کے وہ یعنی اس کی تو سمجھ سے ہی باہر ہو گئی. تمام ٹیکنیکل اس کے سامنے فیل ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو میں نے بولا تھا کہ اس کو آپ رائٹ کرتے رہیں، پروفٹ کے اندر جلدی بکنگ نہیں کرنی. لیکن لوگ فیئر آف ہائٹس کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں کہ یار یہ تو بہت مہنگا ہو گیا، یہ تو بہت مہنگا ہو گیا. اس پہ بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو میں نے ضرور بنانی ہے کہ کیسے کیا چیز مہنگی ہوتی ہے، کون سا شیئر مہنگا ہوتا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے یہ مہنگا ہو گیا، اور کیسے پتہ چلتا ہے یہ شیئر سستا ہو گیا. اس پہ بھی انشاءاللہ مواد تو بہت ہے، لیکن اب ٹائم ملے تو کچھ بنائیں. تو اس وقت موومنٹ نہیں تھی. چارٹ بول رہے تھے ٹی آر جی اور نیٹ سول میں موومنٹ ہے، اس کو اٹھا لو. اس لیے میں آپ کو بولا تھا اے وی این کو چھوڑ دیں اور اس پہ اٹھا لیں. پھر جب ان کی ریلی بن گئی تو آپ کو یاد ہے ابھی تقریباً کوئی 15 دن پہلے میں نے آپ دوستوں کو بتایا کہ اب جو اے وی این نیچے آ رہا ہے نا، حالانکہ ریزسٹنس پر سب کچھ ہے، اس کی موومنٹ اب نہیں ہے، لیکن اب چارٹ نے بولنا شروع کر دیا ہے کہ اب اے وی این کو اٹھانا ہے. اور جب آپ کو یاد ہوگا کہ 2-4 دن یہ نیچے آیا، بلکہ میں نے ٹیگ بھی کیا کہ لوگ پوچھ رہے بھائی اے وی این نیچے کیوں آ رہا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ اب اے وی این اب بول رہا ہے نیچے آ رہا ہوں تاکہ جو عقل مند ہے وہ اٹھا لے. میں اس لیے نیچے آ رہا ہوں. میں نے آپ کو یہ بھی بولا کہ اب جو اے وی این نیچے آ رہا ہے یہ اس لیے آ رہا ہے تاکہ ہم اسے بائنگ کر لیں، ہم اٹھا لیں. ہم نے اٹھایا نہیں تھا، ہم ٹی آر جی میں تھے، ہم دوسرے اسکرپٹ کے اندر تھے. تو اس وجہ سے اے وی این نیچے آ رہا ہے. یہ بالکل کلیئر آپ کو کٹ اب بتایا گیا. حالانکہ اے وی این میں منع کر رہا تھا پچھلے 2-2.5-3 مہینے سے، جب موومنٹ نہیں تھی. اس کے اندر موومنٹ تھی. ٹی آر جی سے ہم نے الحمدللہ بہت زیادہ کما لیا. نیٹ سول سے یعنی لوگوں کی سوچ ہے جو پورے سال نہیں کما سکتے، 2 سال، وہ صرف 1-2 اسکرپٹ ہی دے دیتے ہیں. یہی سیم این آر ایل کے ساتھ تھا. آپ کو میں نے بولا کہ این آر ایل چلے گا، اے ٹی آر ایل نہیں بول رہا، پی آر ایل بھی نہیں بول رہا.
کوئی نہیں بول رہا لیکن NRL بول رہا ہے, اور اس کے بعد اگر چلے گا تو وہ TRL چلے گا اور PRL. آپ صرف اس کی کیلکولیشن دیکھ لیں, ایک منٹ کھول کرتا ہوں, آپ صرف اس کی کیلکولیشن دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا ڈفرینس ہے سیم سیکٹر کے اندر ہی. پھر جب میں نے آپ کو بولا کہ اب یہ نیچے اس لیے آ رہا ہے ایوین کہ یہاں پر اب بائنگ بن رہی ہے, یہ آپ کا جو 69 اور 70 والا جو لیول ہے یہ کئی دفعہ نہیں توڑا نا اس نے, اب توڑے گا. اب اس کا چارٹ بتا رہا ہے کہ اب توڑنے والا ہے یہ. اور پھر میں نے آپ کو بولا کہ ہاں اب اگر بائنگ کرنی ہے تو ایوین میں بائنگ کر لو. اس وقت لوگوں نے کیا کیا, TRG چونکہ ریلی دے رہا تھا تو لوگ TRG میں چڑھ گئے, جہاں سے ہم TRG سے میں تو اتر رہا تھا کافی حد تک, میں نے اپنی پوزیشن ساری کلوز کی اور تھوڑا بڑا رکھا جا رہا ہے, کچھ نہ کچھ اماؤنٹ رکھنی ہوتی ہے تاکہ موومنٹ کو کیچ کرتے رہیں. سامنے اسکرین کے اوپر رہے گا تو دیکھتے رہیں گے اس کو. تو اس وقت میں نے آپ کو بولا کہ اب ایوین کے اندر آنا ہے. لوگ اس وقت کیا کر رہے تھے, جنہوں نے ایوین اتنے مہینوں سے ہولڈ کیا ہوا تھا وہ ایوین اب چھوڑ رہے تھے اور اٹھا رہے تھے اب TRG کو کہ TRG اب دے گا. تو آپ سمجھ رہے ہیں, تو صرف فرق کیا ہے بیسیکلی آپ کو جو سمجھنا ہے, جو لرننگ ہے وہ یہ کہ جب موومنٹ چارٹ کے اوپر بن رہی ہے نا, اور اب وہ سمجھنا بہت ضروری ہے, اور انڈرسٹینڈنگ چارٹ کی ریڈنگ, کہ یہ ریڈنگ سمجھ میں آیا کہ اب ایوین نے چلنا ہے, وہ کیسے سمجھ میں آئے گا, وہ تو ظاہر ہے اس پہ تو اسی کے لیے تو پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ چیزیں سکھاؤں آپ کو. تو اب ایوین اب آپ دیکھو کہ وہ 69 جو میں نے آپ کو بولا تھا بائنگ کر لو, اور آج اس نے 90-91 ٹچ کر لیا. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اس نے بھی ہمیں الحمدللہ کچھ نہیں تو کوئی 20% تو گین دے دیا ابھی, یعنی دسمبر کے فرسٹ کے بعد سے لے کر ابھی تک, یعنی 15 16 17 18 دن کے اندر 20%, یعنی 20% سے اوپر کا گین یہ وہ ہے جو ہم آلریڈی 40% کا گین TRG سے اٹھا چکے ہیں اور مور دین 80% نیٹ سول سے اٹھا چکے ہیں. تو اب جو چیز ثابت ہوئی وہ یہ ثابت ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کی ٹائمنگ بیسیکلی غلط ہو جاتی ہے. یعنی وہ چیز اچھی سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ان کی ٹائمنگ غلط ہے. یہی وجہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب OGDC اوپر چل رہا تھا 120 کے 15 کے پاس, میں سب کو بول رہا تھا کہ ابھی چارٹ نہیں بول رہے, چارٹ بول رہے اس نے گرنا ہے, فنڈامنٹل بہت اچھا اسکرپٹ ہے, سب کچھ ہے, لیکن ابھی نہیں چارٹ بول رہا نا, تو اس سے نکل جاؤ. آپ کو یاد ہوگا ہر ایک پوچھتا تھا آئل اینڈ گیس میں منع کرتا تھا, لیکن یہی آئل اینڈ گیس ہے جو نومبر کے اینڈ میں جا کر میں نے آپ کو بتایا کہ اب جو ریلی بنے گی نا یہ آئل اینڈ گیس میں جا کر بننی ہے, ایکسپلوریشن کے اندر. اب بائی کر لو. اب فرق کیا ہوا, چیز آپ نے بھی وہی بائی کی ہے, چیز میں نے بھی وہ بائی کی ہے. میری اور آپ کی ٹائمنگ میں ڈفرینس ہے کہ آپ بائی جس جگہ پہ کر رہے ہو وہ ٹائمنگ نہیں بنتی آپ کی بائنگ کی, اور جس جگہ پہ بائی کرنا چاہیے وہ ٹائمنگ اگر آپ کی پرفیکٹ میچ ہو جائے تو وہی پھر OGDC جو ہے نا وہ آپ کو جو 80 لگا 80 کے اوپر تھا, اور میں بول رہا تھا کہ اب ENP سیکٹر کے اندر موومنٹ بنے گی, چونکہ انٹرنیشنل کروڈ آئل کے اندر بھی چارٹ یہ بتا رہے ہیں کہ 48 کو ٹچ کرے گا. تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں چلا, اور جب گرا اور پھر جہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ اب چلے گا, تو وہ آپ دیکھو کہ ابھی چارٹ کے اوپر وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے, 110 سے اوپر پلس پہ کھڑا ہوا ہے. آئی ڈونٹ نو, شاید 114-15 پہ ہوگا یا 11-12 پہ ہوگا. تو صرف فرق کیا ہوا کہ آپ نے اپنی ٹریڈ کو میچ کرنا ہے اپنی ٹائمنگ کے ساتھ. جس کی ٹائمنگ پرفیکٹ ہو جائے, ریڈنگ اس کی پرفیکٹ ہو اور ٹائمنگ اس کی پرفیکٹ ہو جائے اس اسکرپٹ کے ساتھ, تو آپ انڈیکس اوپر جائے کہ نیچے جائے اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ انڈیکس اگر 400 پوائنٹ آپ کو دے گا تو آپ اسی ٹریڈز کے اندر, اگر آپ کی یعنی پکنگ اچھی ہے چارٹ کی, تو آپ اسی کے اندر 100% سے اوپر پروفٹ کما چکے ہوگے. لگے گا یہ کہ 500-1000 پوائنٹ ہی اوپر نیچے ہو رہے ہیں, لیکن آپ کما اس سے بہت زیادہ رہے ہو. تو یہ بیسک جو کمزوری ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے ٹائمنگ کی, کہ کس وقت کون سے اسکرپٹ میں چڑھنا ہے. یہی اسی طرح کی ایک اور مثال آپ لے لیجئے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سیمنٹ کے چارٹ نہیں بول رہے ابھی کہ اس کے اندر موومنٹ بنے گی, لیکن اسٹیل کے چارٹ بڑے زبردست بن رہے ہیں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ والے اسکرپٹ ہیں جن کے اندر تیز موومنٹ آئے گی. حالانکہ دونوں ہیں کنسٹرکشن سیکٹر. اب آپ دیکھیے زبردست بات کیا ہے, دونوں ہے کنسٹرکشن سیکٹر, سب سیمنٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, لیکن سیمنٹ کا چارٹ نہیں بول رہے کہ بائنگ کرو. لیکن لوگ اسٹیل کو نہیں دیکھ رہے, لیکن اسٹیل بول رہا ہے کہ ہاں آؤ, جس کو جو سمجھدار ہے, جو عقل مند ہے, آؤ مجھے بائی کرو. تو اب آپ نے دیکھا کہ وہی والے جو اسٹیل کے جتنے بھی اسٹاک تھے وہ زبردست قسم کی ریلی انہوں نے بنائی, لیکن نہیں بنائی تو سیمنٹ سیکٹر نے نہیں بنائی. تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ آپ کو اپنی, ہاں اب جب سیمنٹ کے
کچھ اسکرپٹ ایسے ہیں جو اس طرح کے چارٹنگ بتا رہا ہے، وہ بول رہے ہیں کہ ہاں اب یہ والے اسکرپٹ ہے، سارے نہیں ہیں، یہ والے اسکرپٹ ہیں، اور ان لیول کے اوپر اس وقت اس کی بائنگ ہوتی ہے. تو اگر آپ نے وہ پرفیکٹ ٹائمنگ کو میچ کر لیا اپنے ٹریڈ کے ساتھ، اور اس وقت آپ نے انٹری لی جس وقت ضرورت ہے، یعنی آپ نے بجائے اس کے کہ 3 مہینے 4 مہینے اس میں اپنا پیسہ بلاک کر کے رکھا، وہ والا پیسہ آپ نے اسٹیل میں یوز کیا ہوتا. اب جب اسٹیل کے اندر اسٹیل بولے گا ہاں ٹھیک ہے ابھی میری بس ہو گئی ہے، میں تھوڑی دن رکوں گا، سانس لوں گا، اس وقت جس وقت انٹری بنے گی دوسرے اور سیکٹر میں، لائک سیمنٹ سیکٹر میں یا کسی اور سیکٹر کے اندر جو یا اسکرپٹ کے اندر، آپ اپنی ٹائمنگ کو اس سے میچ کر لو گے نا، تو آپ دیکھو گے کہ بہت کم وقت میں آپ بہت زیادہ اس سے پروفٹ ارن کر رہے ہوگے. ہوپفلی یہ جو مثالیں میں نے دی ہیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. ایک اور امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی اسکرپٹ چاہے وہ بیئرش اسپیل کے اندر ہو یا بلش اسپیل میں ہو، بلش ہو تو اگر آپ نے لانگ سائڈ پہ جانا ہے بائنگ سائڈ پہ، یا بیئرش ہو تو جو لوگ شارٹ کرتے ہیں اگر انہوں نے جانا ہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ آپ لیولز کو بھول جائیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. آپ نے اگر کوئی بلش اسٹاک بھی ہے تو آپ نے آپ کی جیت کیا چیز ہے، آپ کی بارگیننگ جو ہے نا وہ آپ کی جیت ہے بیسیکلی. یعنی آپ جس طرح کوئی چیز دکاندار سے لینے کے لیے جاتے ہیں نا، تو اس نے بولا کہ جی یہ چیز ہے، اگر عورتیں ہوتی ہیں تو وہ تو مثال دی جاتی ہے کہ دھنیا اتنے کا نہیں اتنے کا، لیکن آپ ظاہر ہے ہم دوست ہیں، کچھ خواتین بھی ہمارے گروپ میں، آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ بارگین کرتے ہو، یعنی آپ یہ بولتے ہو کہ یہ چیز اتنے کی نہیں دو، اتنے کی دو. تو بیسک جو جیت ہوتی ہے آپ کی وہ اسی چیز کے اندر ہوتی ہے کہ آپ کس لیول پر آ کر اس کی بارگین کرتے ہو. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، چاہے کوئی بلش اسٹاک ہے چاہے وہ کوئی بیئرش اسٹاک ہے. یعنی بلش اسٹاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی چاہے آپ کسی بھی لیول پہ اٹھا لو اس کو، ایسا نہیں ہوتا. بلش اسٹاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سرٹین لیول ہوتا ہے، اس لیول پہ جا کر اٹھایا جاتا ہے. جو دوست پریمیم گروپ کے اندر ہیں ان کو اچھے سے پتہ ہے کہ میں اتنے روپے اور اتنے پیسے کا میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ والا اسٹاک اٹھانا ہے تو اس روپے اور اتنے 46 پیسے پہ آپ نے اٹھانا ہے. میں 46 کا ورڈ بھی لکھتا ہوں، یہ نہیں بولتا کہ ڈپ پہ اٹھا لو بس جان چھٹی، بلکہ بتاتے ہیں کہ اگر جو چھوٹے اسٹاک ہوتے ہیں ان کے اندر پیسے بہت بڑا میٹر کر رہے ہوتے ہیں. نہیں سمجھ میں آتی، لوگ سمجھتے ہیں بلش ہے، بلش کا مطلب کسی بھی لیول پہ آپ اٹھا لو، ایسا نہیں ہوتا. آپ نے بارگین کرنا ہوتا ہے سیلر سے. تو آپ بارگین کیسے کرو گے کہ آپ کو پہلے یہ پتا ہو کہ میں نے کس لیول پہ جا کر اس بلش اسٹاک کو بھی کس لیول پہ جا کر اٹھانا ہے. اس کی مثال بھی میں چلے دے دیتا ہوں کہ ٹی آر جی کے اندر جب یہ اوپر ابھی جا رہا تھا تو اسی لیول پہ ابھی 2-4-5 دن میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے جو پریمیم گروپ میں بھی ہیں وہ بھی یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا ٹی آر جی ان لیول پہ ہی اٹھا لیں، یعنی یہ گیا ہوا 79 کے اوپر. تو میں نے ایون پرسنل میں بھی کچھ لوگوں کو بتایا کہ 79 پہ میں نے اس کو سیل آف کر دیا، میں ویٹ کروں گا، کچھ انٹری میں کسی ایک سرٹن لیول پہ ڈالوں گا، اور جو میکسیمم جو انٹری اگر واپس انٹری میں نے اس میں لینی ہوگی تو وہ میں 70 روپے کے اوپر جا کر اس کی انٹری لوں گا. 70 روپے سے لے کر 70 روپے 40 پیسے کے درمیان، اس سے اوپر نہیں لوں گا. یعنی ہے وہ بلش بالکل صحیح ہے، وہ چلا گیا 79 پہ بالکل صحیح ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جب ری بائنگ کرنی ہے تو کیا میں نے آج بیچ کے آج ہی اٹھا لینا ہے، انٹر ڈے کھیلنا ہے، یا میں نے سوئنگ ٹریڈ کرنا ہے. سب سے پہلے میں نے یہ سمجھنا ہے. میں انٹر ڈے ٹریڈنگ نہیں کرتا، سوئنگ ٹریڈنگ کرتا ہوں. ہاں کوئی ورس کم ورس آتی ہے، کوئی ایسی ٹریڈنگ جو لگتی ہے کہ آج انٹر ڈے کرنی پڑے گی تو مجبوری میں کرتے ہیں، ورنہ نہیں کرتے. اس کے اندر زیادہ تر سوئنگ چلتی ہے. 4 دن ویٹ کرنے کے بعد ایگزیکٹلی 70 روپے 5 پیسے پہ وہ اسکرپٹ آتا ہے 16 دسمبر کو، اور میں نے 70 روپے 10 پیسے، 70 روپے 20 پیسے، 70 روپے 15 پیسے ان کے اوپر میری بڈ ہوتی ہے، وہاں سے میں اس کو اٹھا لیتا ہوں. بلش ہے وہ 80 روپے پہ بھی گیا، سب کچھ ہے، لیکن میری جب بائنگ ہے وہ لیول کیا ہونا چاہیے. کیا میں 80 پہ اٹھا لوں، کیا میں اس کو 76 پہ اٹھا لوں، 78 پہ اٹھا لوں، 74 پہ اٹھا لوں. کچھ انٹری تو بیچ میں کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ والا اسکرپٹ اس لیول پہ ضرور ایک دفعہ ٹچ مارے گا
اور یہ والا لیول ہوگا جو ہمارے بائنگ کا ہوگا. پریمیم گروپ والے جتنے ہیں وہ خود بھی بتا سکتے ہیں. میں نے اس وقت جیسے ہی یہ 70 پہ آیا میں نے بولا جس نے بائی کرنی ہے ٹی آر جی کو, جس نے پہلے بائی نہیں کیا ہوا, دیکھیں پہلے تو میں نے آپ کو کس وقت بتایا تھا 52 روپے پہ, 48 روپے پہ, 50 روپے پہ کہ یہاں پر اس کی بائنگ بنتی ہے. اس وقت کوئی کرتا نہیں ہے, اس وقت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں یار یہ تو اور جائے گا نیچے. ہاں جب یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اٹھا لو تو وہاں پر ہم نے آپ کو کال میں نے بتایا اور کئی دفعہ بتایا کہ یہاں پر اس کی بائنگ بن رہی ہے. کرتے 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 جب وہ 80 پہ پہنچتا ہے نا, اور جیسے ہی وہ آتا ہے 75 پہ, تو لوگ بولتے ہیں ہاں بھائی یہ تو اب بس اوپر ہی جائے گا, اوپر ہی جائے گا, اس میں کریکشن کوئی آئے گی نہیں. تو میں 78 پہ اٹھا لیتا ہوں, میں 77 پہ اٹھا لیتا ہوں. ادھر اٹھا کر وہ جاتے ہیں پھنس, چونکہ اب ان کو لگتا ہے کہ 80 سے جب یہ 78 پہ آیا نا تو یہ سستا ہو گیا. وہ اللہ کے بندے, جب یہ 52 پہ تھا, جب بولا جا رہا تھا کہ اس وقت لو, تو اس وقت کیوں نہیں لے رہے تھے؟ اس وقت تو آپ کو مہنگا لگ رہا تھا نا کہ 52 پہ مہنگا ہے, پتہ نہیں کہاں جائے گا, نہیں جائے گا. 64 میں بھی نہیں لے رہے تھے, جبکہ میں کلیئر بتا رہا تھا کہ یہ بریک آؤٹ دے گا, چونکہ چارٹ اس طرح کے بن رہے ہیں کہ یہ بریک آؤٹ دینے کے ہائی پروبیبلٹی ہے. کوئی کنفرم تو کچھ نہیں ہوتا, ریورسل بھی ہو سکتا تھا, لیکن کلیئر لائیو سیشن کے اندر یہ بتایا کہ یہ اس دفعہ توڑ دے گا. جو اس کے چارٹ بن رہے ہیں نا وہ بتا رہے ہیں کہ یہ توڑ دے گا. ٹھیک ہے, اسی کی مثال آپ ابھی بھی ساجو کے لے لیں, جو ابھی ایڈورٹیزمنٹ پہ میں نے اٹھوایا اپنے پریمیم گروپ ممبر کو اور ان کو بتایا کہ ہاں اس لیول پہ یہ اٹھا لیں. اور میں نے رات کو میسج کیا ہے کہ اس کی جو چارٹ بن رہے ہیں نا وہ بالکل بہت اچھے بن رہے ہیں, یہاں سے یہ بہت اچھی موومنٹ دینے کے موڈ میں, تو اس کو ہولڈ رکھنا ہے. تو بتانے کا مقصد, اور اس نے ایپل لاک لگایا الحمدللہ آج بھی. آپ مثال میں پہلے ایوین کی بھی دے چکا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ کا سب سے اہم اور کی پوائنٹ کیا ہوتا ہے, آپ کا سب سے اہم اور کی پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بلش اسٹاک ہے تو میں نے کس لیول پہ اس کو اٹھانا ہے اگر میں نے بائی کرنی ہے. اگر آپ لیٹ انٹری کر رہے ہیں, یا آپ کو پتا ہونا چاہیے کوئی بیئرش اسٹاک ہے تو کس لیول پہ جا کر آپ کو شارٹ سیل کرنا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیئرش اسٹاک ہے تو نیچے کے لیول پہ بھی آپ شارٹ کر دیتے ہو. آپ شارٹ کرتے ہو ہائی لیول کے اوپر, بلش اسٹاک میں آپ اٹھاتے ہو لو لیول کے اوپر. وہ لیولز آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ وہ لیولز کیا ہیں اور کس لیول کتنے روپے اور کتنے پیسے پہ میں نے یہ چیز اٹھانی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس بلش ہے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے کسی بھی لیول پہ اٹھا لیا, یا بیئرش ہے تو کسی بھی لیول پہ آپ نے شارٹ سیل کر دیا. لیولز میٹر ا لاٹ, بہت میٹر کرتے ہیں آپ کے لیولز. تو دو چیزیں آپ کو اس دفعہ اس ویکینڈ میں آپ کے لیے لیسن کے طور پر ہے کہ آپ نے دو چیزوں کو بہت فوکس کرنا ہے. ایک یہ کہ آپ کی ٹائمنگ بہت میچ ہونی چاہیے شیئر کے ٹریڈنگ کے ساتھ. اور دوسری, ابھی اس آڈیو کے اندر جو پہلے والی آڈیو تھی اس کے اندر میں نے بتایا کہ ٹائمنگ بہت بڑا میٹر کرتی ہے آپ کے ٹریڈ کے اندر, نمبر 1. اینڈ نمبر 2 کہ آپ کے ٹریڈنگ کے اندر جو دوسرا اہم ترین جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے لیول. تو جب دو چیزیں ملتی ہیں تو پرفیکٹ آپ کی ٹریڈ بنتی ہے, پروبیبلٹی اس کی زیادہ بن جاتی ہے, پاسبلٹی اس کی زیادہ بن جاتی ہے. آلدو 100% کوئی چیز کنفرم نہیں ہے, کسی بھی وقت کوئی بھی چیز آپ کے الٹی ہو جاتی ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اگر 10 ٹریڈ لی جائیں اور 10 ٹریڈ میں سے اس تمام چیزوں کا اگر آپ غور کر کے سمجھ کے ٹریڈ کریں تو 10 میں سے اگر آپ کی 7 اور 8 ٹریڈ اچھی ہو جاتی ہیں اور 2 سے 3 ٹریڈ لازمی غلط ہوں گی. یہ پاسبلٹی ہے کہ 10 کی 10 ٹریڈ صحیح ہو جائیں, تو اگر 2 سے 3 غلط ہوں گی تو اس کے اندر آپ اس کو اپنی غلطی مان کے نکلیں گے اور اسی چیز کو آپ بطور لیسن کے لیں گے کہ یہ میری غلطی ہوئی اور میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. میں مارکیٹ سے لڑوں گا نہیں, اگر میری غلطی ہوئی تو میں نے غلطی کیا کی تھی اور جس طرف مارکیٹ ہے میں اسی ڈائریکشن میں پھر بیٹھوں گا. یہ دونوں چیزیں اگر آپ سمجھیں گے, ٹائمنگ اینڈ لیولز, تو انشاءاللہ آپ بہت اچھے ٹریڈر بن سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. محمد احسن, اسٹاک ولا.